IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے قرض کی اگلی قسط کی منظوری دے دی۔ توسیعی فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کو $1 ارب کی قسط ملے گی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے پروگرام کے تحت $1 ارب 30 کروڑ قرض کی بھی منظوری دی۔ اس سہولت کے تحت پاکستان کو $30 کروڑ کی قسط ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، IMF کے پروگرام کو سیبوتاژ کرنے کی بھارتی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ بین الاقوامی اداروں نے بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ بھارت جارحیت سے ملکی ترقی سے توجہ ہٹانے کی مذموم سازش کر رہا ہے۔ IMF پروگرام سے معیشت کو مستحکم طویل مدتی بحالی کی راہ پر گامزن کرنے میں مدد ملے گی۔ ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہے، ملک ترقی کی جانب گامزن ہے۔ What a shame. What a mockery of journalism. This is what Pakistan has fired. At least have the sense to burn these brown fields if one of our projectile and one of our missiles has gone and hit a field. Karachi is burning. Karachi has been taken over. Go and call Karachi. Find out where it's burning. Pakistan JF-17 Thunders have been taken out. At least show me the debris of one aircraft. At least show me the electronic signature of one aircraft that Pakistan, of one UAV, one drone that Pakistan has fired there. That's why we say, don't worry. You are so fond of Pakistan firing at you. We will fulfill your demand at the time, place and means of our choosing. And I repeat, we don't need this stupid, this shameful media to tell us that they themselves are embarrassed that what they are doing. پاکستان نے کہا ہے کہ اگر بھارت میں پاکستانی حملہ ہوا ہے تو انڈیا اس کا ڈیجیٹل سگنیچر سامنے لائے۔ بھارت چاہتا ہے کہ ہم اس پر حملہ کریں تو ہم اس کی خواہش پوری کریں گے۔ DGISPR نے تمام بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا، بھارت نے ننکانہ صاحب میں سکھوں کی عبادت گاہ پر حملے کی کوشش کی۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان میں متعدد جگہوں پر حملے کیے جن میں معصوم شہری اور بچے شہید ہوئے۔ بھارت نے 2 سال کے بچے کو شہید کیا۔ اس پر بھارتی میڈیا نے بھی جشن منایا۔ DGISPR نے بتایا کہ بھارت آزاد کشمیر میں بھی شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، LOC پر شہری علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ ہم LOC پر بھارت کی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم نے بھارت کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ بھارت میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی ہو رہی ہے جسے بھارت اسپانسر کر رہا ہے۔ بھارت ٹیرر فائننسنگ کر رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ بھارتی حکومت سے پوچھا جائے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاکستان میں بھارتی جارحیت کے دستاویزی ثبوت عالمی میڈیا کے سامنے رکھ دیے۔ بتایا، بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات جب حملہ کیا تو پاکستان میں 57 پروازیں فضا میں تھیں۔ بھارت نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی کنونشن کی خلاف ورزی کی۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو نشانہ بنایا۔ بھارت اسرائیلی ساختہ ڈرون کے ذریعے حملے کر رہا ہے۔ کل سے اب تک 77 اسرائیلی ساختہ ڈرونز کو تباہ کیا ہے۔ بھارت مساجد اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت الزام لگاتا ہے، ثبوت بھی نہیں دیتا اور حملہ کر دیتا ہے۔ بھارت صرف پاکستان ہی نہیں، کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ We changed our rules of the game in the air. We had a plan. We thought that Indians, the last time they said that they would have Rafales and they could have created any difference. So we targeted their center of gravity and the Rafales. That's why you see good numbers for that. I have a audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he claims that I've seen an explosion in the air. رفال گرائے ہی نہیں، رفال میں بھارتی پائلٹس کی گفتگو کو بھی انٹرسیپٹ کیا۔ پاک فضائیہ کے افسر کی DGISPR کے ہمراہ عالمی میڈیا کو بریفنگ۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے بتایا کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات بھارتی حملوں کے خلاف پاک فضائیہ 2 منٹ کے اندر سرگرم ہو گئی۔
بھارت سے 1 گھنٹے سے زائد ٹکراؤ کی صورتحال رہی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ بھارتی حملوں میں کسی پاکستانی فوجی کی شہادت نہیں ہوئی۔ بھارت بالی ووڈ کی دنیا سے نکل آئے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھارتی حکومت کے نام نہاد تجزیہ کاروں پر تبصرہ۔ کہا بھارت اپنا جدید ترین طیارہ گرائے جانے پر مایوس ہے، ہم اس کی مایوسی کو جانتے ہیں۔ بھارت نے ڈرون بھیجے، ہم ان کا ملبہ دکھا سکتے ہیں۔ بھارت کے لوگ پوچھ رہے ہیں پہلگام میں سیکیورٹی ناکامی کیوں ہوئی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی میڈیا کی طرف سے پاکستان میں بھارتی حملوں سے تباہی مچانے کے جھوٹے دعوے کا پول بھی کھول دیا، بھارتی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا۔ میڈیا بریفنگ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی میڈیا پر PL-15 میزائل کی دکھائی گئی تصویر سے زیادہ اچھے ماڈل بچے بنا لیتے ہیں۔ سعودی عرب، ایران، امریکہ اور برطانیہ نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کی کوششیں تیز کر دی۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر کی وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنے دفاع کے لیے اقدامات لینے کا پورا حق حاصل ہے۔ سعودی وزیر مملکت کا کشیدگی میں کمی پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان اور بھارت کے دورے کے بعد آج سعودی عرب جائیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس، امریکی وزیر خارجہ پاکستان بھارت کے درمیان رابطوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کشیدگی میں کمی آئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی 48 گھنٹے میں دوسری ملاقات۔ برطانیہ کی بھی پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ بھارتی فوج شکست کے بعد لائن آف کنٹرول پر شہری آبادی کو نشانہ بنانے لگی۔ بھارتی فوج نے ہجیرا، فارورڈ، کہوٹا اور کھوئی رٹا میں سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے آزاد کشمیر میں 5 شہری شہید، 29 زخمی ہوئے۔ پاک فوج نے مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی مزید 5 پوسٹیں تباہ کر دیں۔ حاجی پیر سیکٹر میں بھارتی فوج کی رنگ کنٹوئر پوسٹ، پوکران مارٹر بھکسر پوسٹ، کلیر سیکٹر میں دشمن کی مہیری پوسٹ خالصہ ٹاپ، رک چکری سیکٹر میں دنا ٹاپ اور ماؤنٹ پوسٹ تباہ کی گئی۔ اس سے پہلے پاک فوج نے مقبوضہ کشمیر میں جھنڈا زیارت پوسٹ اور پانڈو سیکٹر میں ہیڈ کوارٹر تباہ کیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی بٹالین ہیڈ کوارٹر ناگا ٹک کو گولہ باری سے شدید نقصان پہنچا۔ سماہنی باکسر میں پاک فوج نے بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے بھیجے جانے والے مزید 48 ڈرون گرا دیے۔ کل سے اب تک بھارت کے 77 ڈرون تباہ کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ بھارت کے طیارے اور ڈرونز گرانا پاکستان کی فضائی صلاحیتوں اور فوجی برتری کا ثبوت ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے اپنا حق ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا اور کرے گا۔ جھوٹے بیانی میں ناکامی سے بھارت کو مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ عطا تارڑ نے واضح کیا کہ پاکستان کے F-16 اور JF-17 طیاروں کو نقصان پہنچنے کی رپورٹس بالکل بے بنیاد ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر یا بین الاقوامی سرحد سے باہر کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کی۔ پاک فضائیہ مکمل طور پر آپریشنل، چوکس اور مستعد ہے۔ بھارت نے پھر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے امرتسر، فیروز پور اور مقبوضہ کشمیر کے اونتی پورہ ایئر بیس پر حملے کا جھوٹ پھیلا دیا۔ پاکستان کے سیکورٹی ذرائع نے کسی بھی حملے کی دو ٹوک تردید کر دی۔ کہا پاکستان کی طرف سے امرتسر یا سری نگر میں کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ بھارت نے گزشتہ رات بھی پاکستان پر حملے کا دعویٰ کیا۔ بھارتی میڈیا اور صحافیوں کو بعد میں اپنی جھوٹی خبروں پر معافی مانگنا پڑی۔ میڈیا کو یہ جھوٹی خبریں بھارتی حکومت کی طرف سے آتی ہیں۔ پاکستان جب بھارت پر حملہ کرے گا وہ سویلین آبادی پر نہیں ہوگا۔ بھارتی نیوز چینل آج تک نے پاک بھارت کشیدگی میں غلط خبریں چلانے پر معافی مانگ لی۔ کہا گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہیک شدہ بیانات اور سوشل میڈیا پر ادھر ادھر سے لی گئی معلومات کی بھرمار نے
صحیح اور غلط کی جانچ مشکل بنا دی۔ صحیح معلومات کی چھان بین کے باوجود کچھ غلط خبریں نشر کی گئیں جس پر معافی چاہتے ہیں۔ بھارتی سینئر صحافیوں کی بھی بھارتی نیوز چینلز کے پروپیگنڈے پر تنقید۔ سینئر صحافی راجدیپ سردیسائی نے کہا، صحافت جنگی جنون نہیں ہوتی، فرضی کہانیوں کو حقیقت بنا کر پیش نہیں کیا جاتا۔ ایک اور سینئر صحافی سدھارتھ وردراجن نے کہا کہ بھارتی چینلز کی رپورٹس نہ صرف جھوٹی اور گمراہ کن تھیں بلکہ اشتعال انگیز بھی تھیں۔ سینئر بھارتی صحافی رویش کمار نے کہا، مودی میڈیا نے سچائی کو دفن کر دیا۔ بھارتی نیوز چینلز نے گزشتہ رات کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور پر بھارتی حملوں کا پروپیگنڈا کیا تھا، جھوٹ کا بازار گرم کیا تھا۔ پاکستانی حکام نے ان رپورٹس کو جھوٹا، گمراہ کن قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ بھارتی اداکارہ سوناکشی سنہا نے بھارتی میڈیا کو بھونڈا مذاق قرار دے دیا۔ کہا، بھارتی میڈیا چیخ پکار سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ خدا کے واسطے لوگوں کو ہجان میں مبتلا کرنے اور افراتفری پھیلانے سے باز رہیں۔ خبر کے نام کچرا پھیلانا بند کیا جائے۔ بھارتی شہری بھی اپنے میڈیا پر برس پڑے۔ کہا، بھارتی نیوز چینلز جھوٹ کا بازار بن گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا قومی ہزیمت اور سبکی بن چکا ہے۔ میڈیا نے صحافتی اصولوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ مودی حکومت نے بھارت کے ہی نامور صحافی اور عسکری تجزیہ کار پروین سوہنی کی تیار کردہ 11 منٹ کی ویڈیو بھی بلاک کر دی جو انہوں نے آپریشن سندور پر بنائی۔ ویڈیو میں فورس میگزین کے ایڈیٹر پروین سوہنی نے تصدیق کی کہ پاکستان نے بھارت کے 4 جنگی جہاز تباہ کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک کرائسس سچویشن ہے لیکن جنگ نہیں ہے۔ ایسے میں مودی حکومت اگر معقول اور باشعور لوگوں کی آوازیں بھی بند کر رہی ہے تو یقیناً کچھ گڑبڑ ہے۔ جیو نیوز کے سینئر صحافی حامد میر کا بھارتی اینکر پرسن ارنب گوسوامی کو کھلا چیلنج۔ کہا، ایک اور جھوٹ، مسٹر گوسوامی نے کل ایک بے بنیاد دعویٰ کیا۔ ارنب اپنے دعوے کا ثبوت پیش کریں، اگر وہ سچے ثابت ہوئے تو میں کسی تیسرے ملک میں انہیں 1 کروڑ روپے دینے کو تیار ہوں۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ ارنب گوسوامی کے اس دعوے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دنوں ان کے حواسوں پر میں کس قدر سوار ہوں۔ بھارتی اینکر پرسن ارنب گوسوامی نے ایک پروگرام کے دوران حامد میر پر اختلافات کی بنیاد پر اپنے ادارے سے 3 افراد کو نوکری سے نکالنے کا الزام لگایا تھا۔ ارنب گوسوامی نے دعویٰ کیا تھا کہ ان افراد کے پاس حامد میر کے پاس موجود اطلاعات سے متصادم اطلاعات تھیں اور انہوں نے حامد میر کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کی بنیاد پر حامد میر نے ان 3 افراد کو ادارے سے نکال دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے دوران سوشل میڈیا پر فیک ویڈیوز اور افواہوں کا بازار گرم۔ بھارتی صارفین سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارتی دفاعی نظام نے مبینہ طور پر ایک پاکستانی جٹ مار گرایا۔ یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس ویڈیو کا تعلق پاکستان اور بھارت کی کسی حالیہ جھڑپ سے نہیں بلکہ اسے پہلگام حملے سے پہلے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا گیا تھا۔ جیو فیکٹ چیک کی ٹیم نے تجزیے کے بعد اسے فیک پایا۔ جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فیک نیوز سے چھٹکارا پا کر جیو۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی۔ پاکستان سپر لیگ کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل 10 کے نئے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ میچز ملتوی کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ پی سی بی اور کھلاڑی شہداء کے لواحقین اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ کرکٹ ہماری خوشی کا ذریعہ ہے مگر ملک کی خود مختاری اولین ترجیح ہے۔ دوسری جانب بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی پی ایل کو 1 ہفتے کے لیے معطل کر دیا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ حالت جنگ میں کرکٹ نہیں کھیلی جا سکتی۔ بھارت کی جانب سے بگلیار ڈیم سے پانی چھوڑنے کے بعد ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند۔ محکمہ انہار کے مطابق پانی کی آمد 40,710 کیوسک اور اخراج 23,810 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن مختصر بندش کے بعد دوبارہ بحال، تاہم فلائٹ آپریشن شدید متاثر۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف ایئرپورٹس پر 149 پروازیں منسوخ۔
ایویشن ذرائع کے مطابق ملتان کا ایک فضائی روٹ پروازوں کے لیے بند ہے، تاہم فلائٹ آپریشن جاری رہے گا۔ پروازیں متبادل روٹ استعمال کر سکیں گی۔ ایئرپورٹس کی بندش سے گزشتہ روز 400 پروازیں متاثر، 130 منسوخ اور 24 متبادل جگہ منتقل کی گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کو بین الاقوامی قانون کے تحت بھارتی جارحیت کا جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا بھارتی دعویٰ سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ چینی میڈیا کو انٹرویو میں بلاول نے پاکستان کے اندر بھارتی حملوں کو ریاستی دہشت گردی قرار دیا، عالمی برادری سے بھارت کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ کہا بھارت پاکستان پر الزام کے شواہد پیش کرنے میں اب تک ناکام ہے، نہ کسی دہشت گرد کا نام بتایا، نہ کوئی ثبوت پیش کیا۔ ملک کی وحدت کے لیے ہم ایک ہیں، یہ وقت ملک کے دفاعی اداروں کو مضبوط کرنے کا ہے۔ یہ جنگ ہے، جنگ میں پھول نہیں آگ برستی ہے۔ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا پاکستان کی فوج نے بہادری کے ساتھ خوبصورت حکمت عملی سے دفاع کیا، لیکن سفارتی سرگرمیوں سے متعلق مطمئن نہیں۔ چین، ایران اور سعودی عرب کو انگیج کرنا چاہیے تھا۔ PTI رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ جب بھی پاکستان پر مسئلہ آتا ہے تو پوری قوم اختلاف بھلا کر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ PTI نے ہمیشہ ذمہ دار سیاسی جماعت کا کردار ادا کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا بھارت نے حملہ کیا تو ہم نے اپنا غصہ مؤخر کیا۔ حکومت نے قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ PTI ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قومی یکجہتی کے لیے ماحول بنائے۔ بھارتی عزائم کو ملیہ میٹ کر دیا۔ بھارتی جارحانہ عزائم کا مؤثر انداز میں جواب دے رہے ہیں، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا کل جو ڈرون حملے ہوئے وہ ہماری لوکیشن جانچنے کے لیے کیے گئے۔ چین، آذربائیجان اور ترکی کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارن نے کہا کہ دشمن کو جو جواب 3 روز پہلے دیا گیا اب اس سے بڑھ کر ہوگا۔ بھارت نے ہمارے معصوم شہریوں کو شہید کیا، ہمارے جوانوں نے معصوم شہریوں کا بدلہ بھارت کے فوجیوں سے لے لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ کہا آپ کی مہارت، حکمت عملی اور حوصلے نے فضاؤں میں پاکستان کو شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔ پاک فضائیہ کی کارکردگی نے فضائی جنگ کے میدان میں اعلیٰ ترین معیار قائم کر دیا ہے۔ سلام ہے پاک فضائیہ پر، پاکستان آپ پر فخر کرتا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے بھارت کے غیر قانونی حملوں، علاقائی صورتحال پر ترک ہم منصب کو آگاہ کیا۔ کہا بھارتی جارحیت سے شہریوں کی جانیں ضائع ہوئیں، پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا معصوم جانوں کے ضیاع پر افسوس اور پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ بھارت سے کشیدگی میں پاکستان کی سفارتکاری سے 65% پاکستانی مطمئن۔ حکومت کی خارجہ پالیسی کی تعریف کی، اسے اچھا قرار دیا۔ گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ البتہ سروے میں 15% پاکستانی حکومتی خارجہ پالیسی سے غیر مطمئن دکھائی دیے۔ بھارتی اقدامات کے جواب میں سیاسی جماعتوں کے اتحاد سے بھی پاکستانیوں کی اکثریت مطمئن نظر آئی۔ 64% نے تمام سیاسی جماعتوں کے اتحاد کو خوشائند قرار دیا، جبکہ 22% نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ بھارت سے جنگ کی صورت میں 78% پاکستانیوں نے چین پر سب سے زیادہ بھروسہ ہونے کا کہا۔ 66% نے ترکی، 63% نے سعودی عرب، 60% نے ایران، 56% نے بنگلہ دیش، جبکہ 51% نے افغانستان کی جانب سے پاکستان کو بھرپور مدد ملنے کی امید کی۔ مغربی ممالک کی جانب سے پاکستان کو کم مدد ملنے کا کہا گیا۔ پاکستان میں سوشل میڈیا ایپ ایکس بحال کر دی گئی۔ FIA کی جانب سے PTA کو جاری خط میں کہا گیا ہے کہ مجاز اتھارٹی نے پاکستان میں سوشل میڈیا ایپ کی سروسز بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ 17 فروری 2024 کو جاری پابندی کا خط واپس لے لیا گیا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی ریڈ لائن منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ ایک اجلاس میں کہا تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کام میں دگنی تیزی لائیں، زیادہ سے زیادہ وسائل میدان میں اتاریں اور منصوبہ جلد مکمل کریں۔ یوٹیلیٹیز کی منتقلی اور دیگر ایشوز کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں۔
آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ رتا پانی اور باغ سے لوگوں کو منتقل کیا ہے. بھارت نے باضابطہ جارحیت کا آغاز کر دیا ہے. بھارت کی آبی جارحیت بھی جاری ہے. پانی اب بند کر دیا ہے. ہم نے LOC پر ایک پورے گاؤں کو دوسری جگہ منتقل کر دیا ہے. موجودہ حالات میں 1 ارب روپے کا فنڈ قائم کر دیا ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ موجودہ پاک بھارت کشیدگی میں پاکستانی عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہماری بری فوج، بحریہ اور فضائیہ کے جوان سینہ تان کر دشمن کے سامنے کھڑے ہیں. گورنر پنجاب نے لاہور میں فلاحی لنگر خانے کا دورہ کیا، کھانا تقسیم کیا، مستحق افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا صدر FPCCI عاطف اکرام کو ٹیلی فون. گورنر سندھ نے کہا کہ افواج پاکستان نے دفاعی مضبوطی کی ایک ہی رات میں دنیا پر ثابت کر دی. پاکستان حالت جنگ میں ہے. آئے مل کر حکومت اور افواج پاکستان کا ساتھ دیں. ترقی کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ناگزیر ہے. تمام بڑے کاروباری گروپس بیٹھیں، IMF سے نجات کی پالیسی بنائیں. اور غزہ پر اسرائیلی فضائیہ کی بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 27 فلسطینی شہید، 85 زخمی. اسرائیل کا یمن سے داغا گیا میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ. عرب میڈیا کے مطابق میزائل حملے کے پیش نظر بن گورین ہوائی اڈہ عارضی طور پر بند.